ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور بتا دے۔ ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوسری حدیث میں ہے سبحان اللہ سبحان ربی و بحمدہ۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اپنے فرشتوں کے لیے اختیار فرمایا وہی افضل ترین ہے، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے گا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی حالت میں تو کوئی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا، نیکیاں غالب ہی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، بعض آدمی اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے اپنے ساتھ اگر پہاڑ پر رکھ دے جائیں وہ نیکیاں تو پہاڑ دب جائیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ کالعدم ہو جائیں گی نیکیاں ساری۔ البتہ اللہ عز و جل اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں دب جانے اور کالعدم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی تھیں ان کیا حق ادا کیا، ان کا کیا شکر ادا کیا ان کا۔ بندے کے پاس ہر چیز اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک حق ہے، اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ ہونا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، جس کا مطلب مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ کیا گیا ہے ہر صبح کو ہر آدمی کے ہر جوڑ اور ہڈی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آدمی میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک ایک صدقہ کیا جائے، یعنی اس بات کے شکر میں کہ حق تعالیٰ نے سونے کے بعد جو مر جانے کے مشابہ حالت ہوتی ہے نا، پھر اثر نو زندگی بخشتا ہے اللہ، اور ہر عضو صحیح سالم رہا۔ صحابہ نے عرض کیا اتنا صدقہ روز کون کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے، غرض بہت سے صدقات شمار کرائے۔ اس قسم کی اور بھی احادیث ہیں جن سے آدمی کی اپنی ذات میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔